وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے حبیب کے صدقے ہم سب یہاں اللہ کے گھر میں موجود ہیں، اور مہینہ بھی بہت ہی مبارک ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اور اس کے چاند نکلنے کے ساتھ ہی اس شاخ کے دل خوش ہو جاتے ہیں کہ جس کو پورے سال و سال اس مہینے کی آمد کا انتظار ہوتا ہے، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں ایک نعمت عظمیٰ حاصل ہوئی ہے، کہ اگر کسی کو کوئی چھوٹی سی نعمت کسی دن مل جائے تو وہ سالوں سال اس تاریخ کو یاد کر کے رکھتا ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن مجھے فلاں نعمت حاصل ہوئی تھی۔ کسی کو اگر نوکری لگتی ہے وہ دن اسے یاد رہتا ہے، کسی کے ہاں اولاد کی پیدائش ہوتی ہے وہ دن اسے یاد رہتا ہے، کسی دن کسی کی کوئی ترقی اور پروموشن ہوتی ہے وہ دن اس کو یاد رہتا ہے۔ تو یہ تو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں۔ جو نعمت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے اس کائنات کے لیے، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ تو جس تاریخ کو اور جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عظمیٰ میں عطا فرما دی ہے، تو اس شاقان مصطفیٰ سالوں سال اس مہینے کی آمد کے انتظار میں رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کائنات کے اندر سب سے اول ہستی، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو کائنات کے اندر بے شمار چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، زمین کو پیدا کیا ہے، آسمان کو پیدا کیا ہے، بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن جس کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا ہے وہ میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ پھر ان کے صدقے اللہ نے یہ پوری کائنات کو سجا دیا، اس پوری کائنات کو بنا دیا۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی تخلیق۔ جب حضور علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا سب سے پہلے، تو پتہ یہ چلا کہ بعد کائنات کی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی، بعد کی حیثیت رکھتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کے نور سے سارے نبیوں کے نور کو پیدا فرمایا، اور عالم ارواح کے اندر پھر اللہ نے سارے نبیوں کو جمع بھی فرمایا۔ ابھی اس کائنات کو تخلیق نہیں فرمایا، زمین و آسمان کو نہیں بنایا۔ سورۃ البقرہ کی آیت کی روشنی میں مفسرین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں ان سے عہد اور ان سے میثاق لیا، جس کو فرمایا نا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کس بات کے اوپر ہے، کس چیز کے اوپر ہے؟ تو فرمایا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ جب میں تم کو کتاب دے دوں گا، جب میں تم کو نبوت عطا فرما دوں گا، یعنی اپنے اپنے زمانے کے اندر جب تم نبی بن جاؤ، کتابیں تمہارے پاس آ جائیں، پھر ثم جاءکم رسول، پھر یہ رسول تمہارے درمیان تشریف لے آئے، تو لتؤمنن بہ ولتنصرن، کہ تم پھر ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے یا نہیں کرو گے۔ یعنی سارے کے سارے نبیوں کے سامنے اللہ نے اس بات کے اوپر عہد لیا کہ تمہارے زمانے میں اگر حضور آ جائیں
تو تم ان پر ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے؟ تم ان کی مدد کرو گے یا نہیں کرو؟ تو سارے یک زباں ہو کے قرار کیا کہ ہم ان پر ایمان بھی کریں گے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا تھا کہ حضور کو سب سے آخر میں بھیجنا ہے، کسی نبی کے زمانے میں نہیں بھیجنا، حضور سب سے بعد میں آئیں گے۔ تو پھر یہ سارے نبیوں کو جمع کر کے عالم ارواح کے اندر یہ میثاق کرنا، یہ وہ پہلی محفل تھی، یہ وہ پہلی محفل تھی کہ جس کے اندر اللہ نے سارے نبیوں کے اوپر اپنی نبی کی برتری کو ظاہر فرما دیا۔ سارے نبیوں کے سامنے یہ بتا دیا کہ تمہیں ہم نبی بنا کر بھیجیں گے، لیکن اس کو سارے نبیوں کا سردار بنا کر بھیجیں گے۔ تمہیں ہم نبوت اس وقت عطا فرمائیں گے جب تم اس نبی کی نبوت کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے، اقرار کرو گے۔ اور سارے نبی مزاج کو سمجھتے تھے، انہوں نے اسی عالم ارواح میں کہا تھا کہ ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے۔ اور ان کے یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، 1,24,000 انبیاء کرام، سارے انبیاء کرام نے اپنے اپنے زمانے کے اندر حضور کا انتظار فرمایا۔ سارے نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے امتی کے سامنے حضور کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو ایک آنے والا ہے، اگر وہ آ جائے گا تو میں بھی اس کے نبوت پر ایمان لے آؤں گا۔ تو اپنی اپنی امت سے کہا کہ ہے نبی آخر الزماں جن کو اللہ تعالیٰ اگر بھیج دے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ تو سارے نبیوں کے زمانے کے اندر حضور کا ذکر ہوا، اور سارے نبیوں کے زمانے کے اندر حضور کی آمد کا، میلاد کی وہ جو تقریب ہوتی ہے نا جس میں آمد کا ذکر ہوتا ہے، تو ہر زمانے کے اندر وہ تقریب منعقد کی گئی۔ اور سب سے پہلی جو تقریب ہوئی ہے وہ اللہ رب العزت نے خود منعقد فرمائی، اور وہ محفل میں رب ذوالجلال ہے، وہ عہد لینے والا، اور جو شرکائے محفل ہیں وہ سارے نبی، اور وہ صدر محفل جو ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کائنات، اور اس کائنات تو ہست و بود کی پیدائش سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جو تخلیق تھی اس کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیان فرمایا۔ آپ قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کریں، میں صرف حوالہ ذکر کروں گا، تفصیل پڑھنی ہو تو آپ تفسیر کی کتابوں میں چلے جائیں۔ بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا۔ سب سے پہلا حوالہ ہے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کا، کہ آپ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہوں گے، آپ کو پورا واقعہ پتہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کس طرح سے تخلیق فرمایا۔ پہلے وہ مٹی اور گارے کے درمیان کی کیفیت، پھر اس سے آپ کا مجسم بنانا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنی روح کو پھونک لینا، پھر اس کے بعد آپ کو براہ راست حضرت آدم کو اللہ نے علم کی باتیں سکھا دی، پھر سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اس علم کی بنیاد پر، پھر وہ ابلیس کا انکار کرنا۔ یہ جو ساری باتیں ہیں سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ ہم نے آدم کو کیسے پیدا کیا، آدم کیسے بنے۔ اچھا، دوسرا حوالہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جن کی والدہ ماجدہ ہیں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو ان کی پیدائش بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہوئی کہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن نے پہلے ذکر کیا کہ وہ قوم سے الگ ہوئیں، قوم سے الگ ہونے کے بعد ایک دوسری جگہ پر گئی جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے فرشتے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو انسان کی صورت میں جب بھیجا تو انہوں نے ان کے گریبان کے اوپر ایک پھونک ماری جن سے وہ حاملہ ہو گئے۔ اس ڈر سے کہ قوم مجھے کیا بولے گی، آپ وہاں سے آ نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ وہیں پر پھر وضع حمل ہوا، بچے کی ولادت ہو گئی۔ تو وہ قوم سے کہنے لگی کہ اگر میں جاتی ہوں تو قوم تو مجھے بہت بری بری باتیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کی نا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی بنا دے جو میری سچائی کے اوپر دلیل ہو جائے، اللہ نے فرمایا کہ آپ نے کچھ نہیں بولنا، اے مریم آپ نے کچھ نہیں بولنا، یہ جو آپ کی گود میں بچہ ہے نا یہ بولے گا۔ اب آپ بتائیں نا کہ پہلے دن کا بچہ کہاں بولتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جب اس بچے کو لے کر گئی قوم کے سامنے، تو ایک طرف قوم کھڑی ہے، ایک طرف حضرت مریم کھڑی ہے۔
حضرت مریم نے فاشارت الیہ، قرآن کہتا ہے حضرت مریم نے صرف اشارہ کر دیا کہ میں کچھ نہیں بولوں گی، یہ بچہ بولے گا. تو بچے نے جو بات کی نا وہ یہ تھی کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دے دی. وجعلنی نبیّا، اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنا دیا. وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے اتنا بابرکت بنا دیا ہے کہ میں جہاں کہیں بھی رہوں گا بڑے ہی بابرکت رہوں گا. اور پھر کہا کہ والسلام علی یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام، اور جس دن میں دنیا میں سے اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی سلام، اور جس دن میری وفات ہوگی اس دن پر بھی سلام. تو آپ دیکھیں نا کہ یہ پیدائش کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے پیدا ہونے کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے پیدائش کے دن پر سلام پڑھنے کا ذکر ہو رہا ہے. تو جب یہ تو انبیاء کرام کی بات تھی، جب سارے نبیوں کے سردار کی جب بات آئی، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، تو اللہ نے بڑے شان و شوکت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کے اندر اپنے نبی کی آمد کا ذکر فرما دیا. 2 آیتیں فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آئے تمہارے درمیان ایک عظمت والے رسول، من انفسکم، ان کا تعلق کس سے ہے؟ تمہارے ہی قبیلے سے ہے، تمہاری ذات سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم، پہلے کہا کہ وہ آئے کہاں سے ہیں؟ تمہاری ذات سے ہیں، تمہارے قبیلے سے ہیں، تمہاری نسل سے ہیں، یعنی نسب بتا دیا. اس کے بعد کیا کہا؟ عزیز علیہ ما عنتم، اگر تمہیں کوئی مشقت پڑ جائے تو یہ نبی کے اوپر بڑا گرا گزرتا ہے. تمہیں تکلیف ہو جائے تو اس نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو انسان اپنی تکلیف کو تکلیف محسوس کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس نبی کی شان یہ ہے کہ تکلیف تمہاری ہوگی، محسوس نبی کر رہے ہوں گے، مشقت تمہاری ہوگی، محسوس نبی کر رہے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں شریعت مطہرہ کے اندر کہ اگر وہ ہم پر فرض ہو جاتی تو ہم مشقت میں پڑ جاتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری چاہت تو بہت تھی، لیکن میں نے صرف امت کی خاطر میں نے اس چیز کو ترک فرما دیا. آپ کو ایک مثال دوں. ایک مثال یہ ہے کہ جب نماز بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور پورے لطف اور سرور کے ساتھ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے، پھر درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوتی. اس کا دل چاہتا ہے کہ بس میں کھڑے رہوں اپنے رب کی بارگاہ میں، سجدے میں جاؤں تو سجدے میں ہی پڑا رہوں. ایک عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں، ایک عام آدمی کی خشوع اور خضوع کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اور سارے نبیوں کے جو سردار ہیں ان کے خشوع اور خضوع کا کیا عالم ہوگا. اور جب حضور ایسی نماز پڑھا رہے ہوں اور پیچھے پڑھنے والے صحابہ ہوں کہ جو جان دینے کے لیے تیار ہیں، جو کوئی تکلیف، کوئی سردی، کوئی گرمی ان کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی، وہ صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ تو ان کی تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ حضور پورا قرآن پڑھ جائیں اور ہم حضور کی زبان سے قرآن سنتے چلے جائیں. لیکن جب حضور فرض نماز پڑھا رہے ہوتے تھے نا، فرض نماز ادا کرتے تھے جس میں باقاعدہ طور پہ قرات ہوتی ہے، جیسے مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز. تو جب آپ نماز پڑھاتے تھے تو انتہائی مختصر سی نماز پڑھاتے تھے، انتہائی مختصر سی نماز. اور حضور نے فرمایا بھی کہ تمہارے پیچھے مجھے عورتوں اور بچوں کا اگر خیال نہ ہوتا تو میں اسی طرح نمازوں کو طویل کر دیتا، لیکن ان بچوں کے رونے کی وجہ سے، ان عورتوں کی وجہ سے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. تو اب یہ دیکھا جائے کہ نماز کو طویل کرنا کتنی بڑی بات ہے اور کتنی اچھی بات ہے کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھیں. لیکن سرکار نے فرمایا کہ اس کو نہیں دیکھے بندہ، بلکہ یہ دیکھے کہ پیچھے والا مشقت میں نہ پڑ جائے، کیونکہ اجتماعی معاملہ ہے نا. اجتماعی معاملے میں آپ کو کیا پتا کہ سب کے خشوع اور خضوع کی وہی کیفیت ہے جو آپ کی ہے. اگر 100 بندے ہیں، ان میں سے اگر 50 پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو 50 کو کوئی اور بھی کام ہے، کہیں جانا بھی ہے، کوئی بیماری بھی ہے، کوئی تکلیف بھی ہے. اگر آپ کھڑے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے وہ نہ کھڑے ہو پائیں. آپ رکوع میں جائیں تو ان کے کمر میں ایسی تکلیف ہو کہ زیادہ دیر تک وہ نہیں جھک سکتے. سجدے میں آپ پڑے رہیں تو آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جن کے گھٹنے کا مسئلہ ہے ان کو تھوڑی دیر کے لیے زمین پہ پاؤں رکھنا مشکل ہے. تو اگر جماعت کرائیں، حضور نے فرمایا کہ جو شخص امام بنایا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی رعایت کرے. تو یہ نہ صرف حضور کا عمل ہے بلکہ حضور کا حکم ہے
میں نے صرف ایک مثال دی ہے جس سے حضور نے اپنی امت کی کتنی فکر فرمائی، اپنے زمانے میں بھی فرمائی اور قیامت تک کے اماموں کو یہ حکم دے دیا کہ جب جماعت کراؤ تو مختصر نماز کے ساتھ. اب جب فرض پڑھ چکے ہیں، نفل میں پھر آپ ہیں اور آپ کا رب ہے، سنت ہے تو آپ ہیں اور آپ کا رب ہے، تو پھر آپ کو پھر جتنی دیر لمبی طویل نماز پڑھنی آپ پڑھتے جائیں، وہ خشوع اور خضوع حاصل کرتے جائیں. اسی لیے نماز میں ہمارے یہاں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا ذکر ہے، اس میں بندے کی اپنی عبادت کا معاملہ ہوتا ہے. پھر حدیث شریف میں آیا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا مطلب یہ ہے کہ قبرستان کے اندر آپ بتائیں کون نماز پڑھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پڑھتے. وہ عبادت سے خالی جگہ ہے نا، جہاں پر ہم جب مردے کو دفن کر کے آتے ہیں تو جا کر اگر تلاوت کر لیں تو کر لیں، اور کچھ عرصے کے بعد تو لوگ تلاوت بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو وہاں پر کوئی نیکی نہیں ہوتی. ایسے ہی اگر ہمارے گھر کے اندر بھی معاملہ ہو جائے کہ کوئی نماز ہی نہ پڑھے اس گھر کے اندر، تو وہ گھر اور قبرستان بالکل برابر ہے. حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اس گھر کے اندر عبادت اور ریاضت کا سلسلہ جاری و ساری رکھو. تو کیا ہی اچھا ہو کہ صبح فجر میں جب ہم فرض یہاں پڑھیں تو نفل اپنے گھر سے پڑھ کر آئیں، ظہر میں جب ہم مسجد کو آباد کریں تو جا کر 4 رکعت اپنے گھر میں پڑھ کر اپنے گھر کو بھی آباد کریں. عشاء کی نمازیں ہم فرائض یہاں پڑھ لیں، اور گھر میں جانے کے بعد ہم وتر وغیرہ بڑے آرام سے اطمینان سے سکون کے ساتھ پڑھیں، تاکہ وہ نماز کی برکت جو یہاں نظر آتی ہے وہ ہمارے گھروں میں بھی نظر آئے. اور جو ہمارے گھروں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ جو نماز سے اتنے دور ہیں کہ ان کو کوئی الارم نہیں کرتا، ان کو کوئی پن آؤٹ نہیں کرتا کہ بھائی تمہیں نماز بھی پڑھنی ہے. والد صاحب اکیلے نکلتے ہیں، نماز پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں، بچوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ نماز کا وقت آیا گیا. اب وہ والد جب خود گھر میں نماز پڑھے گا تو چھوٹے اور بڑے کے اوپر ایسا زبردست قسم کا اثر پڑے گا کہ ایک غیرت تو ضرور آئے گی. اور وہ غیرت کی جو پن ہے نا، وہ دن میں 5 مرتبہ آپ اس کو چبائیں گے نا تو پھر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ خود جو ہے وہ شرم محسوس کرے گا. اور اکثر و بیشتر ہمارے گھر کی خواتین کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ محنت سے محنت والا، مشقت سے مشقت والا کام جو ہے نا آپ ان سے کروا لیں. صفائی کر لیں گی، ستھرائی کر لیں گی، کھانا بنا کے چولہے کے سامنے اپنے آپ کو جلا لیں گی، لیکن پنکھے کے سامنے، پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کر مصلی بچھا کر 4 رکعت نماز پڑھنے کی جب بات آئے گی تو خواتین کے پھر سر میں، ہاتھ میں، پاؤں میں درد شروع ہو جائے گا، اور وہ شیطان بڑے آرام کے ساتھ جائے. اب جب شوہر کو وہ دیکھیں گی تو بہرحال خواتین کے اوپر بھی بڑا اچھا اثر پڑے گا. ہمارے نبی کے ایک ایک فرمان کو اگر ہم اٹھا لینا ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس گھر کی خواتین اگر نماز پڑھتے ہیں تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کو کوئی بولتا بھی نہیں ہے، بچے یا بچی جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز ہے کیا چیز، اس کی برکت ہے کیا چیز. وہ بچے آتے ہیں اور مصلی پر بڑے سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کو آپ کھینچ رہے ہوتے ہیں، آپ وہ آتے نہیں ہیں، وہ پھر جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ سوچیں کہ بچپن سے ہی ایسا ماحول مل جائے تو نماز کا ایسا پکا عادی بچے ہوں گے کہ وہ نماز چھوٹے گی نہیں ان سے. اور جب بڑے ہو گئے، نماز کی ساری برکتیں معلوم ہو گئی، سارا پڑھنا آ گیا، سب کچھ پتہ چل گیا کہ اس میں کیا کچھ ہے، اب پڑھتے نہیں ہیں. وہ صرف قصور جو ہے وہ ماحول کا ہے. اگر آپ ارد گرد کے اب دیکھیں نا، جو حرم جا چکے ہیں، جو عمرے پہ کی ادائیگی کے لیے جا چکے ہیں، تو آپ وہ خود بتائیں گے کہ فجر کی نماز کا کیا ماحول ہوتا ہے وہاں پر. فجر کی نماز میں تہجد کے اندر لوگ اٹھ کے ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسا کہ ہم عید کی نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. میں بقیہ نماز کی بات نہیں کر رہا، بقیہ نماز میں تو لوگ عصر میں آئے ہیں تو پھر عشاء پڑھ کے ہی جا رہے ہیں، لیکن فجر کی نماز کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ہوٹل کے اندر کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو سوتا ہوا نظر آئے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب میرے سارے کے سارے روم میٹ جو ہے وہ جا رہے ہیں، میں اکیلا رہوں گا تو کتنا بڑا محروم ہوگا، پھنس جائیں گے نا وہ سارے کے سارے لوگ ہی، مطلب بے نقاب ہو جائیں گے کہ یہ بندہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا. تو وہاں پر ماحول جب ہے تو ماحول کے ساتھ ساتھ جو بندہ بھی جاتا ہے 40 دن تک نمازیں اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی. اور جب یہاں واپس آتا ہے تو گھر والے کو دیکھتا ہے والد صاحب بھی بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، والدہ بھی کام میں لگی ہوئی ہیں، بہن بھائی بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو میں اکیلا کر کے کیا کروں گا، وہ بھی چھوڑ دیتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ربیع الاول کی اس ماہ مبارک میں نمازوں کی پابندی کا جو اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ عطا فرما دے، اور نمازیں جو ہے وہ وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو میں بات کر رہا تھا
کہ اللہ نے اپنے حبیب کی جو تعریف بیان کی نا، وہ تعریف یہ ہے کہ تم مشقت میں پڑو، یہ بات نبی کو بڑی گرا گزرتی۔ پھر اگلی بات کی کہ حریص علیکم بالمؤمنین، یہ مسلمانوں کے اوپر، ایمان کے اوپر بڑے حریص ہیں، بہت لالچ کرتے ہیں، بہت خواہش کرتے ہیں۔ یعنی حضور کا یہ حرص ایسا تھا کہ جو ایمان لے کر آ جاتے تو حضور خوش ہو جاتے، یعنی جنت کا راستہ بتا دیا، جنت ان کو دکھا دیا، آپ خوش ہو گئے۔ اور جو ایمان لے کر نہیں آتے، سرکار ان کے لیے رویا کرتے تھے، ان کے لیے آپ تڑپ رکھتے تھے، اور آپ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ نمازوں کے اندر روتے تھے، راتوں کو تہجد میں روتے تھے، اور جو کفر کی حالت میں نا رسول اللہ ان کے ایمان کے لیے دعا فرما رہے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ تو رب ذوالجلال نے خود اپنے حبیب کو فرمایا کہ اے حبیب، آپ پر لازم نہیں ہے کہ یہ ایمان لے کر آئیں یا نہ آئیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو دین کا پیغام پہنچا دیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب رب ذوالجلال اپنے حبیب کو مخاطب کر کے یہ تسلی دے رہا ہے کہ حبیب آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ یہ ایمان لے کر آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت حریص ہیں، بہت خواہش کرتے ہیں، اور بہت ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ تو قدرت الہی کے بھی خلاف ہے کہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں یا سب کے سب ایمان قبول کر لیں۔ اگر اللہ چاہتا نا تو پہلے دن سارے لوگوں کو ایمان کی توفیق دے دیتا، ہر دور کے اندر صرف اور صرف مومن ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا۔ اس کے قانون کے اندر ایسا ہے کہ وہ عقل سلیم دینے کے بعد دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کس طرف جانا چاہتا ہے، تو جس طرف جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ راستے اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اب آپ کے لیے کون سا راستہ آسان ہوگا؟ وہ راستہ آسان ہوگا کہ جس راستے کے لیے آپ کوشش کریں گے، جس راستے کو آپ کوشش کریں گے کہ یہ راستہ میرے لیے آسان ہو جائے، اللہ وہ راستہ آپ کے لیے آسان فرما دے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آج اگر بحیثیت ایمان کے آپ دیکھیں نا تو بڑی کمزوری ہے، گناہ بڑے ہمارے لیے آسان ہیں اور نیکی کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ گناہ کرتے وقت ہم سوچتے بھی نہیں ہے، وہ کام ہمارے لیے بڑے آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور نیکی کے لیے ہم بار بار کوشش بھی کرتے ہیں، مطلب ارادہ بھی کرتے ہیں، لیکن ارادے باندھتے ہیں اور ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف ارادے کرتے ہیں، قدم نہیں اٹھاتے، اور گناہ کے لیے ہم قدم اٹھاتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بچہ لگا ہوا ہے موبائل کے اوپر، گیم کھیل رہا ہے یا ویڈیو دیکھ رہا ہے، پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ موبائل کا چارج بالکل ختم۔ جب چارج ختم ہو گیا ہے تو اب کیا کرے؟ وہ صرف سوچے کہ ہاں میں چارج کروں گا تو یہ چارج ہو جائے گا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ فوراً اٹھتا ہے، چارجر ڈھونڈتا ہے، اور جانے کے بعد اس موبائل کو چارجنگ پہ لگاتا ہے تو پھر جا کے وہ موبائل جو ہے وہ چارج ہو رہا ہے۔ آپ نے کوشش کی نا کہ اگلی دفعہ کے لیے آپ نے بڑی محنت کی کہ اس کو چارج کریں گے تو استعمال ہوگا۔ اب ایمان کو چارج کرنے کے لیے آپ قرآن اٹھائیں گے اور اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، تب جا کے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آپ نے سالوں سال تک قرآن کے قریب جانے کی کوشش بھی نہیں کی، سوچا کہ ہاں قرآن پڑھیں گے، اس سال ایک قدم تو کریں گے۔ ہمارے جو والدین ہیں جنہوں نے ہماری زندگی بنا دی، انتظار میں ہے کہ وہ میرا بچہ کچھ پڑھ کے مجھے اسہال کرے گا۔ اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے دوسرے کو کہہ دیا بھائی اتنا پڑھ دو، تو دوسرا آپ کے لیے کیوں پڑھے گا؟ وہ اگر پڑھ بھی دے تو وہ محبت، وہ خلوص، وہ دعا میں تاثیر جو بچے کے حق میں ہے نا، وہ دوسرے کے حق میں نہیں ہے۔ دوسرا اگر مغفرت کی دعا کرتا رہے تو کرتا رہے، اچھی بات ہے، لیکن جب باپ اپنے بچے کے لیے اور بچہ جب اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہے نا، وہ دعا اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرما لیتا ہے۔ تو اگر بچے نے اپنے باپ کو کبھی نہیں بلایا اور وہ ہر وقت اس کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتا ہے اور اصالے ثواب کرتا ہے، تو یہ اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب دیکھیں نا، یہاں پر چارج کرنے کے لیے خود اٹھ رہے ہیں اور وہاں پر قرآن کھولنے کے لیے صرف سوچ رہے ہیں، تو جس دن جا کے آپ کھول لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پھر یہ راستہ آسان فرما دے گا، اور گناہ والے جو راستے ہیں نا وہ آپ کے لیے مشکل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ میں سے بہت سارے ماشاءاللہ سے ایسے نمازی پکے ہیں، وہ خود بتائیں گے کہ ان کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے، نماز چھوڑنا مشکل ہے۔ نماز پڑھنا اس لیے آسان ہے کہ وہ ارادہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دیتا ہے، آ جاتے ہیں۔
اور اگر کبھی خدا نخواستہ کسی کام میں مصروف ہو گئے، کہیں چلے گئے اور نماز چھوٹ گئی، تو پھر تو ان کے دل کی کیفیت پوچھنے کے لائق ہے. وہ کہتے ہیں کیا گھبراہٹ ہے، کیا پریشانی ہے، وہ ہم بتا نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے یہ راستے جو ہے نا آسان فرما دے، نیکیوں کے راستے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ گناہوں کے راستے ہمارے لیے مشکل فرما دے، تاکہ جب ہم کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی ہمارے اندر طاقت ہے. لا حول ولا قوت، نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، الا باللہ، مگر اللہ کی طرف سے ہے. اب دعائیں مانگتے جائیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرماتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دوسری تعریف کی نا، حریص علیکم بالمؤمنین، مسلمانوں پر بڑے مہربان ہیں، رؤوف الرحیم، بڑے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. اب یہاں پر یہ جو دو نام ہیں، ہم جب پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کا نام ہے. رؤوف اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنے لیے استعمال فرمایا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ رؤوف اللہ بھی ہے اور رؤوف حضور بھی ہیں، رحیم اللہ بھی ہے اور رحیم حضور بھی ہیں. یہ میں باہر کی باتیں نہیں کر رہا، یہ قرآن کے اندر ہے. قرآن کے اندر رؤوف اللہ بھی ہے اور قرآن کے اندر ہی رؤوف حضور بھی ہیں. قرآن کے اندر ہی رحیم اللہ بھی ہے، قرآن کے اندر بھی رحیم حضور بھی ہیں. اور یہ شرک نہیں ہو رہا، یہ شرک نہیں ہو رہا. اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بعض اوقات آپ کو کہتے ہیں کہ اگر علم غیب اللہ کے لیے ہے، اگر حضور کے لیے مانا تو شرک. حاضر و ناظر اللہ ہے، اگر حضور کے لیے مانا تو شرک. یہاں پر دیکھیں کہ ایک ہی صفت ہے، وہ اللہ کے لیے بھی ہے اور وہ حضور کے لیے بھی ہے. فرق کیا ہے کہ اللہ بذات رؤوف الرحیم ہے، اور حضور کو جس دن اللہ نے رؤوف الرحیم بنایا اس دن سے حضور رؤوف الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر رؤوف الرحیم ہے. حضور کو اللہ رؤوف بنا دے تو حضور رؤوف ہے، رحیم بنا دے تو حضور رحیم ہے، رحمت للعالمین بنا دے تو رحمت للعالمین. تو اب اصل مددگار جو ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے. اب اللہ جس کو مددگار بنا دے تو اللہ کی عطا سے وہ بھی مدد فرما سکتے ہیں. یہ شرک نہیں ہے. اللہ کی عطا سے مان رہے، یہ شرک نہیں ہے. اگر ہے تو آپ یہ رؤوف الرحیم کا جواب کسی سے پوچھ لیں، وہ آپ کو مر جائے گا لیکن یہ جواب نہیں دے پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں ادا کرنے